سب بھائیوں کو میری طرف سے عید کی مبارک ہو اور روزوں کی بھی مبارک ہو۔ جنہوں نے رکھے اللہ انہیں قبول فرمائے، جن کے چھوٹ گئے اللہ انہیں معاف فرمائے۔ الحمدللہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم۔ اے بھائی پھر کیوں کھڑے ہو گئے آپ لوگ؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ اس ساری کائنات کا بنانے والا بھی ہے اور خالق اور مالک بھی ہے۔ کوئی چیز دنیا میں اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ ہم سے پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو، خود بخود پیدا ہو گئے ہو، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، آپے بن گئے ہو، جاؤ جو مرضی کرو۔ ام ہم الخالقون، کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تم اپنے خالق خود ہو، جاؤ جو مرضی کرو۔ ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے پیدا کیے ہیں، جاؤ جیسے مرضی استعمال کرو۔ لیکن ان تین سوالوں کا جواب دو۔ کیا خود بخود پیدا ہوئے ہو؟ اگر کہتے ہو خود بخود پیدا ہوئے ہیں تو جاؤ جو مرضی کرو، پر دلیل دو، کس دلیل سے خود بخود پیدا ہوئے ہو؟ تم اپنے بنانے والے اگر خود ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو، گواہ پیش کرو، اور اگر تم اس میں سچے ہو جو مرضی کرو۔ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں، انہیں جیسے چاہو استعمال کرو، لیکن تم اس پر کبھی گواہ نہ لا سکو گے، کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ تم خود بخود پیدا ہوئے ہو، تم کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ تم اپنے بنانے والے خود ہو، تم کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں۔ جب تم خود بخود بنے نہیں ہو، تم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے، زمین آسمان تم نے بنائے نہیں ہیں، تو پتہ کرو کون ہے تیرا بنانے والا، پتہ کر کون ہے تجھے موت دینے والا، پتہ کر کون ہے اندھیروں کو اجالے میں اور اجالے کو اندھیروں میں بدلنے والا، پتہ کر کون ہے اس گرمی میں یہ بادل لانے والا اور تمہیں ٹھنڈا موسم دینے والا، کون ہے آپ بادلوں سے بارش برسانے والا، کون ہے زمین کا فرش بچھانے والا، کون ہے آسمان کی چھت کو اٹھانے والا، کون ہے پرندوں کو فضا میں اڑانے والا اور انہیں سنبھالنے والا، کون ہے بکھرے سمندر کو کناروں پہ آ کے روک دینے والا، کون ہے دریاؤں کو اوپر سے نیچے لے کر جانے والا، کون ہے زمین کے اندر سے چشموں کو نکالنے والا، کون ہے زمین سے پھل پھول غلے نکالنے والا، کون ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، شمال جنوب کا مالک ہے، میری سانسوں کا جان کا مالک ہے، میں جوان رہنا چاہتا ہوں، میری عمر گزرتی ہے، میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں، مجھے بیماری پکڑتی ہے، میں خوش رہنا چاہتا ہوں، مجھے غم گھیر لیتے ہیں،
میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، موت مجھے گرا کے مٹی میں بنا دیتی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جس کا نور کل کائنات میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں کو اپنے نور سے روشن کیا، پھر اپنے نبی کے نور سے روشن کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس کتاب بھی ہے اور میرے نبی کا نور بھی ہے، اس نے بھی کائنات کو روشن کیا۔ پھر قرآن نور ہے، اللہ نے قرآن کو نور بنا کر فرمایا اس نے بھی دنیا کائنات کو روشن کیا۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہے، کوئی چیز۔ انتم اشد خلقا ام السماء، یہ آسمان کس نے بنایا؟ کہا بناہا تیرے اللہ نے۔ رفع سمکہا، چھت مضبوط کی۔ فسواہا، برابر کی۔ دوربینیں فٹ کرو۔ ہل تری من فطور، کوئی کمی دکھاؤ۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تم دوربینیں فٹ کرو، ساری کائنات بیٹھ جاؤ، 1 منٹ سے لے کر 1 کروڑ سال بیٹھ کے دیکھتے رہو، تم اپنے رب کے نظام میں، آسمان میں کوئی کمی دکھاؤ، کوئی کجی دکھاؤ، کوئی جھول دکھاؤ۔ ما لہا من فروج، دکھاؤ کہیں کوئی لمبی چھت ہو، لنٹر بڑا ہو، نیچے پلر نہ ہو، پھٹ جاتا ہے، لنٹر پھٹ جاتا ہے اپنے وزن سے۔ اتنا بڑا آسمان ہے، کہیں پھٹا ہوا دکھاؤ، کہیں کٹا ہوا دکھاؤ، کہیں جھکا ہوا دکھاؤ، کہیں ٹیڑھا ہو چکا دکھاؤ۔ سورج چاند ابھرنے ڈوبنے میں کہیں آگے پیچھے ہو رہے ہوں دکھاؤ۔ 14ویں کا چاند چھوٹا ہو جائے، پہلی کا چاند بڑا ہو جائے، کبھی دکھاؤ۔ سورج 7:17 پہ ڈوبتا ہے، اسے 7:10 پہ ڈوبتا دکھاؤ، 7:27 پہ ڈوبتا دکھاؤ۔ کون ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، رات دن کون لایا؟ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، رات بھی لایا، دن بھی لایا۔ کون ہے یہ زمین کا فرش بچھانے والا؟ والارض بعد ذلك دحاہا، پھر اس نے زمین کا فرش بچھایا، اس میں سے پانی کس نے نکالا؟ چارہ کس نے نکالا؟ اخرج منها ماءها ومرعاها، یہ پہاڑ کس نے لگائے؟ گلگت کے، چترال کے، سکردو کے، بلوچستان کے، لورالائی کے، کوئٹہ کے، فورٹ منرو کے پہاڑ کس نے لگائے؟ والجبال ارساها، پہاڑوں کو تیرے رب نے گاڑا بگاڑا۔ یہ آسمان سے بارش کون لاتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، اللہ۔ یہ بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزی صحابہ، اللہ لاتا ہے۔ انہیں جمع کون کرتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، انہیں جمع اللہ کرتا ہے۔ پھر اس میں سے پانی کون برساتا ہے؟ اس میں پانی بھرتا کون ہے؟ وارسل الریاح لواقح، اللہ ان میں پانی بھرتا ہے۔ ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے، ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے۔ کون ہے جو اندازے سے وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ کون پانی اتارتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، تیرے رب نے پانی کو اتارا ایک اندازے کے ساتھ، ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑا تیرے رب نے ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا متاعا لکم ولانعامکم، پھر تیرے رب نے اس سے پھل اور پھول اور غلے اور کھیتیاں اور باغات اور چارہ تیرے لیے، تیرے جانوروں کے لیے۔ اس ساری کائنات پر اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے، کبھی خبر دے کر، کبھی چیلنج کر کے۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، پانی کس نے اتارا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے جو خوبصورت پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، تم میں طاقت ہے ایک کپاس کا پودا نکال کے دکھا دو،
ایک چاول کا پودا نکال کے دکھا دو، ایک گندم کا پودا نکال کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو، ایک آم بنا کے دکھا دو، ایک مالٹا، امرود، کنو، سنترا، لیمو بنا کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سارے مل جاؤ، تم مل کے نہیں کر سکتے۔ الہ مع اللہ، بولو، اللہ کہتا ہے بولو، بتاؤ، الہ مع اللہ، کوئی ہے پھر اللہ کے سوا، کوئی ہے اللہ کے سوا، کوئی ہے اللہ کے سوا، کوئی ہے اللہ کے سوا، ہے کوئی؟ بتاؤ، ہے؟ بولو، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ پھر اللہ کا گلہ سنو، بل ہم قوم یعدلون، کہتے ہو تیرے سوا کوئی نہیں، پھر مجھے چھوڑ کیوں جاتے؟ پھر مجھے چھوڑ کیوں جاتے؟ صرف رمضان شریف ہی نمازاں پڑھ دیو، سارا سال کھوتی شمار دین دیو، کیوں؟ کیا میں نے نماز صرف رمضان شریف کے لیے فرض کی تھی؟ پھر مجھے کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ کا بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے چلے جاتے؟ کیا میں تمہیں کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اکیلا تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، عزتوں والا، قدرت طاقت والا، ظالم کو پکڑنے والا، کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، پھر میرے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ جنہیں میں نے پیدا کیا، جنہیں میں نے موت دے دی، ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ جو تمہارے جیسے ہیں ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ ہاتھ پھیل، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگ تو اللہ سے، مدد کے لیے پکار تو اللہ کو، اس کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں۔ جسے اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور قبر کے پیٹ میں اتار دیا، وہ اللہ کا محتاج ہے، میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، تو بھی اللہ سے مانگ، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، اور اللہ پیدائش سے پاک، اللہ ماں باپ سے پاک، اللہ بیوی بچوں سے پاک، اللہ سنگی ساتھی سے پاک، اللہ مشیر وزیر سے پاک، اللہ کسی پہرے سے پاک، کسی جگہ سے پاک، کسی مکان سے پاک، کسی زمان سے پاک۔ لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ زمانے میں آتا ہے نہ وہ مکان میں آتا ہے۔ متخذ صاحبہ، نہ اس کی بیوی ہے، ولا ولدا، نہ اس کا بیٹا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالہا انہارا، کس نے زمین میں دریا چلائے؟ وجعل لہا رواسی، کس نے پہاڑ گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے دریاؤں کے کڑوے میٹھے پانی جدا کر دیے؟ کون ہے جو پانیوں کو ملنے نہیں دیتا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن میں کیا کروں، تم مجھے نہیں یاد رکھتے ہو، اکثر تم مجھے بھول جاتے ہو۔ دکان پہ بیٹھ کے اللہ بھولا، زمین میں جا کے اللہ بھولا، دفتر میں بیٹھ کے اللہ بھولا، کاروبار میں گم ہو کے اللہ بھولا، تخت پہ بیٹھ کے اللہ بھولا، سیاست میں جا کے وزیر بن کے، صدر بن کے، اور جرنیل بن کے، آئی جی بن کے، تاجر بن کے، سیٹھ بن کے، جو یہ تو بڑے بڑے نام ہیں۔ ریڑھی چلا کے بھی اللہ بھولا ہوا ہے، ریڑھی چلا کے بھی اللہ بھولا۔ میرا تو ریڑھی والا بھی اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا، تو میں مالدار کا گلہ کیا کروں؟ میرا ریڑھی والا یہ سامنے ریڑھی لگاتا ہے، یہاں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، وہ مسجد کی طرف نہیں آتا۔ ایک چھوٹی سی ریڑھی نے اسے اللہ سے غافل کر لیا۔ تو ایک بادشاہ اللہ سے غافل ہے تو اس کے پاس غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی ریڑھی والا آج میرے اللہ کی طرف نہیں جھک رہا، میں کس کس کا رونا روں؟ یہ ساری دھرتی کائنات میرے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان دیکھو، پوچھو ان سے تمہیں کس نے بنایا۔ واختلاف اللیل والنہار، دن کا آنا رات کا جانا دیکھو،
رات کا لمبا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، دن کا لمبا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، پتہ کرو کس نے بنایا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کے کنارے پر دیکھو یہ جہاز اتنے بڑے پانی کا سینہ چیر کر یہاں سے چل کے امریکہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور دھوئیں جیسے بادلوں میں سے پانی کیسے نیچے نکل اترتا ہے اور گرتا ہے، کیسے گرتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ کیسے پانی کے ذریعے سے زندگی کو پروان چڑھا دیتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور کس طرح میرا اللہ اپنی مخلوق کو پالتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور موسم کیسے بدلتا ہے۔ شدید گرمی تھی، ایک باریک بادلوں کی چادر لا کے ٹھنڈک پیدا کر دی، ٹھنڈک ہوتی ہے ایک دھوپ لا کر گرمی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹھٹھرتی شاموں کو اتنا خوفناک گرم کر دیتا ہے کہ کپڑے اتارنے کو جی چاہتا ہے، اور انہی تیز ترین گرمیوں کو اتنا ٹھنڈا کرتا ہے کہ چادر پہ چادر، کوٹ پہ کوٹ چڑھا کر بھی انسان کا بدن ٹھٹر رہا ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کہتا پتہ کرو۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کون کھڑا کر کے روک کے رکھے ہوئے ہے؟ اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میرے عزیزو، سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع اس وقت پورے، چونکہ ہم عید لیٹ پڑھتے ہیں، کہیں بھی اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہے۔ میری فریاد سن لو، یہ زندگی امانت ہے، یہ کائنات میرے رب کی غلام ہے، اس نے اس کائنات کو توڑنا ہے، دھرتی کو پھاڑنا ہے، پہاڑوں کو ہوا میں اڑانا ہے، آسمان کو پرزے پرزے کرنا ہے، مجھے آپ کو مٹی میں مٹی کر دینا ہے، فرشتوں کو موت دینی ہے، جبریل میکائیل کو موت دینی ہے، اسرائیل اسرافیل کو موت دینی ہے، عرش کو توڑنا ہے، لوح کو توڑنا ہے، کرسی کو توڑنا ہے، کل کائنات کو توڑنا ہے، پھر اس نے نئے سرے سے اس کو بنانا ہے، عرش کو سجائے گا اور آسمانوں کو بنائے گا اور لوح کو بنائے گا اور کرسی کو بنائے گا، اور پھر ہمیں زندہ کرے گا، پھر اپنا اس کا عرش آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر اس کی جہنم آئے گی، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، پھر اس کی جنت آئے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پھر اس کا ترازو آئے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر پل صراط آئے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، پھر اللہ میرا پیپر لے گا، میرا امتحان لے گا، میرے عمل تولے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں کون جائے گا؟ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، جھوٹ جھوٹ، زنا ہی زنا، چوری چوری، ڈاکہ ہی ڈاکہ، ہیرا پھیری، دھوکے بازی، فراڈ، ظلم، ستم۔ دنیا انسانوں سے تو خالی ہوگی، انسانی شکل میں پتہ نہیں کون ٹرے ودے۔ جب یہ سب کچھ لے کے پہنچے گا تو ناکامی کا اعلان ہوگا، اس کی گردن پکڑی جائے گی نہیں، اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا نہیں، اسے یہاں سے پکڑا جائے گا، یہاں سے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کا خذوہ نپو اس بدماش نو، تو یہاں کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، اور اللہ کی پولیس یہاں سے پکڑے گی، اندر ہاتھ ڈالے گا ایسے اور یوں کرے گا، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے، اور وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ کہ چند دن کی زندگی کے پیچھے ایمان کو چھوڑا، سچ کو چھوڑا، محبتوں کو چھوڑا، الفتوں کو چھوڑا، بندگی کو چھوڑا، عبادت کو چھوڑا، حلال کو چھوڑا، چند دنوں کے چسکے کے پیچھے، حرام کے پیچھے، نافرمانی کے پیچھے ماں باپ کو دکھ دیے، شادیاں کر کے بھی زنا کیے، اور سود کھایا اور سود لیا اور سود دیا، اور ہیرا پھیری کی اور ملاوٹ کی اور کھوٹ کی، اور لوگوں کے حق دبائے، زمینیں دبائیں، مکانوں پہ قبضے، زمینوں پہ قبضے، ماں بہن کی گالیاں، غیبت، چغلی، شکایتیں، چوریاں، ڈاکے،
کیا کر کے آئے ہو؟ کس منہ سے میرے پاس آئے ہو؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرا ترہقہا قطرا اولئک ھم الکفرۃ الفجرا۔ اس دن دیکھو گے لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہوں اور کالی رات کی طرح، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح تاریک سیاہ چہرے ہوں گے، کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کیوں آیا؟ اری موت آ جا، کتھے مر گئی؟ آ مینوں مار دے، مینوں لے جا، مینوں مڑ مٹی وچ مار دے، مٹا دے، پا دے، مٹی وچ مٹی بنا دے، میرا معاملہ ہی ختم کر دے۔ کدھر گئی موت؟ مجھے نہیں پتا تھا میرا حساب ہوگا۔ ہے موت آ جا، ہے میرا مال کہاں گیا؟ میری طاقت کہاں گئی؟ میری سلطنت کہاں گئی؟ اوپر سے اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس بدماش کو اور جکڑ کے ڈال دو جہنم کی آگ میں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہی تھا جو اللہ کا انکار کرتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہی تھا جو غریب مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتا تھا، نہ کھانا کھلانے کے لیے تیار کیا کرتا تھا، مال بنا بنا کے رکھتا تھا، جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا۔ یہی تھا جمع مالا وعددا، پیسہ جوڑتا تھا اور اسے گن گن کے خوش ہوتا تھا، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ آج پکڑو اسے۔ یہ زندگی امانت ہے، واپس کرنی ہے، یہ زندگی امانت ہے، واپس کرنی ہے۔ یہ تو لمبا گزرگاہ ہے، یہ کچا کھو میاں چنو گزرگاہ ہے، عبدالحکیم کبیر والا خانے وال گزرگاہ ہے، ملتان ایران پاکستان ہندوستان گزرگاہ ہے، امریکہ یورپ آسٹریلیا ایشیا افریقہ گزرگاہ ہے۔ یہاں ہر قافلہ چل رہا ہے اور ہر ایک اپنے وقت پر گاڑی سے اتر کر موت کی وادی میں جا کے سو جاتا ہے۔ جو یہاں سے اللہ کو راضی کر کے گیا، جو یہاں سے اللہ کو خوش کر کے گیا، جس نے سچ بولا، جھوٹ نہ بولا، نمازیں پڑھی، غافل نہ ہوا، رمضان کا نمازی نہیں تھا، سارے سال کا نمازی تھا، روزے رکھے، بھوک پیاس کی برداشت کی، پیاس کو برداشت کیا، صحیح تولا، ملاوٹ نہیں کی، کھوڑ نہیں کی، سود نہیں کھایا، بدکاری نہیں کی، فحاشی نہیں کی، شراب نہیں پی، گالیاں نہیں دی، ماں باپ کو سکھ دیا، بیوی کو حسن سلوک دیا، اولاد کو محبت دی، تربیت دی، لوگوں کے حق نہیں مارے، حق ادا کیے، اللہ سے ڈرتا زندگی کی شام ہو گئی۔ جب یہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، سیدھے ہاتھ میں، اور اس کا چہرہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، چہرہ روشن ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، چمکدار ہو جائے گا، اور وہ نعرے لگائے گا، ہو نعرے لگائے گا۔ قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ایک نعرہ لگائے گا، پیپر یوں ہوگا اس کا، تو وہ کہیں گے میاں کی گل ہے، کیوں ہے؟ کہے گا اقرأوا کتابیہ، اقرأوا کتابیہ، اقرأوا کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، میری فائل پڑھو۔ وہ کی ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اوپر سے میرے اللہ کی آواز آئے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، فی جنت عالیہ، عالی شان زندگی مبارک ہو، قطوفها دانیہ، جہاں پھل جھکے ہوئے ہیں، خوشے لٹکے ہوئے ہیں، کلوا واشربوا ہنیّا، کھاؤ پیو مزے کرو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے تلمبے میں اچھی زندگی گزاری۔ میاں چنو، کچا کھو، کبیر والا، مخدوم پور، خالق آباد اور سارا پتہ نہیں کہاں پاکستان سے لوگ آئے بیٹھے ہیں، میرے بھائی میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میرا اللہ کہے گا جو تم نے وہاں اچھی زندگی گزاری، آج سلا لو، شراب نہیں پی، اب ہم پلاتے ہیں۔ کیسے؟ 3 درجے ہیں محفل شراب کے، 3 درجے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور گلاس میں ڈالتا ہے اور پیتا ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بوفے
بوفے نہ تو ہوٹم آپے پاؤ تو آپے کھاؤ، ان کے بھی نوکر ہوں گے، لیکن اللہ 3 درجے فرق کر کے بتانا چاہتا ہے، تو اس لیے قرآن یوں لا رہا ہے کہ نیک لوگ نیچے کی جنت والے اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے۔ یہ جو ادنا درجے کی شراب ہے جو سب سے نیچے ہے، اس میں یوں انگلی ڈالے اور باہر نکال کے یہ قطرہ پانی کی تری لگ گئی ہے، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی نیچے کر دے تو کل کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور اس گلاس کو یوں آسمان سے نیچے کر دے تو پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی۔ گلاس ایسا کہ کائنات کو روشن کرے، پانی ایسا کہ پوری کائنات کو خوشبودار کرے۔ اس سے ایک درجہ اوپر ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، وہاں وہ خود نہیں پی رہے، ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کو پلایا جا رہا ہے۔ جناب اے لو کون پلا رہے ہیں؟ جنت کے ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسے نوکر ڈال کے پلا رہے ہیں جو موتیوں کی طرح حسن و جمال والے، اور ان کو فرشتے پلا رہے ہیں جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان کو جنت کی لڑکیاں پلا رہی ہیں جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو یہاں سے بنایا انگوٹھے سے، اور گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے سینے تک مشک، سینے سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، اور اس بی بی کا قد 130 فٹ ہے۔ تم 5 فٹ کے چلے گئے تو انت وہ جچی پا لے گی۔ اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، کسی ایک جوڑے تو انہوں اس پایا انہوں یاد نہیں رہنا میرا مرد بیٹھا کڑے جو بوجھے چھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اما حوا کا قد 130 فٹ تھا۔ جب جنت میں جائیں گے اللہ آپ کے ہمارے، اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے قد 130 فٹ کر دے گا، 130 فٹ کی اونچائی پر ہوگا۔ تو اس کو پلانے والی جنت کی لڑکی میرے نبی نے فرمایا کن ہاتھوں سے وہ پیش کرے گی؟ تمہیں خبر ہے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے فرما رہے ہیں، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، میرے نبی نے دیکھ کے بتایا ہے۔ میرے نبی نے جنت بھی دیکھی ہے، دوزخ، جنت دوزخ ہے چھوٹی چھوٹی شے، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کے بعد جنت تشائی کوئی نہیں، جہنم تشائی کوئی نہیں، اور فرش جبریل میکائیل تشائی کوئی نہیں، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں، اب تمہیں پتہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پیش کرے گی؟ کہ اگر اس کی انگلی کا یہ پورا، لو ان بنان من بنانہا بدا، یہ پورا، اس کی انگلی کا یہ پورا فنگر ٹپ پورا، یہ اگر یوں کر کے وہ سورج کو دکھا دے، باقی ہاتھ پہ کپڑا ہو، صرف اتنا سا حصہ سورج کو سامنے کر دے، تو میرے نبی کا فرمان ہے سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اس کے سامنے سورج بھی گم ہو جائے گا، تو اس کا ہاتھ کیسا ہوگا، پھر اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میک اپ ہوتا ہے پاؤڈر اور میٹیریل اور کریم، وہ پسینہ آئے تو اتر جاتا ہے، اور اگر بڑھاپا آ جائے تو میک اپ بھی کام نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے مردوں عورتوں کا میک اپ کرے گا، کس چیز سے؟ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا چہرے پر، اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ ہر مسلمان مرد، آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حسن یوسف، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، قلوبہم قلب رجل واحد،
وہ سارے جنت والے ایک دل کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، نفرت نہیں، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، گلہ نہیں، دکھ نہیں، رنج نہیں، نیند کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں۔ کھاتے جاؤ لاکھوں سال، مزے بڑھتے جائیں گے، پیتے جاؤ لاکھوں سال، مزے بڑھتے جائیں گے۔ سب 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 جنت میں داخل ہوتے ہی اعلان سنیں گے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جاؤ ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم ہو گئی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جاؤ ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا ختم ہو گیا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، جاؤ ہمیشہ صحت مند رہو، اب بیماری کوئی نہیں۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ بادشاہی کرو، اب زوال نہیں، اب زوال نہیں، اب نہ موت سے، نہ بڑھاپے سے، نہ حکومت کی تبدیلی سے، اب تم ہی شہنشاہ ہو، تم ہی بادشاہ ہو، تم ہی زندہ ہو، تم بھی جوان ہو، تم بھی صحت مند ہو، کھاؤ پیو، 1000 سال کھاتے جاؤ، مزہ نہ کم ہو، 1000 سال پیتے جاؤ، مزہ نہ کم ہو۔ سب سے چھوٹے درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، 100 محل ملیں گے، اور ہر محل میں اس کی ایک بیوی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيد، نہ زندگی ختم۔ جیسے اللہ سے جوڑو ذرا، اللہ کے تصور سے سوچو، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک سیکنڈ واسطے سوچو، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر کہتا ہوں، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، تمہاری بھی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ ہوئے 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 ہوئے، کدی بھی نہیں مکڑی، کدی بھی نہیں مکڑی، کدی بھی نہیں مکڑی، کدی بھی نہیں مکڑی زندگی۔ اس زندگی کے پیچھے، یہ اتنی عالی شان زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی کے پیچھے میں وہ زندگی برباد کر دوں، نہ میرے بھائیو، یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا، یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا، یہ ہلاکت کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ تباہی کا سودا ہے، یہ بربادی کا سودا ہے۔ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون۔ واللہ نے روز، اللہ تعالیٰ جنت کو بنا کر روزانہ سجاتا ہے، دن میں 5 دفعہ اسے سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے، اور کہتا میرے بندے آ رہے ہیں، تو دلہن بن جا، تو تیار ہو جا۔ جنت کی حوروں سے کہتا ہے تمہارے خامدار ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم دلہن بن جاؤ، تمہارے خامدار ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم دلہن بن جاؤ۔ جنت کی نہروں کو، جنت کے دریاؤں کو، جنت کے درختوں کو، جنت کے پھلوں کو، جنت کے پرندوں کو، جنت کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیاری کرو، میرے بندے آ رہے ہیں، میرے بندے آ رہے ہیں۔ اور پھر میرا رب جس نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی، جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی، جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ظاہر کو، باطن کو سانچہ نبوی میں ڈھالا، قدم قدم آپ کے پیچھے چلا، آپ کی اداؤں کو اپنایا، آپ کی زندگی کو اپنایا، آپ کے دن رات کو اپنایا، آپ کے اخلاق کو اپنایا، آپ کی بندگی کو اپنایا، گھر کی معاشرت کو اپنایا، گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا، بازار میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے ساتھ چلا، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، شادی کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، دکانداری کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا، حکومت کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا، مال ہو تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، غریب ہو تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، کس سے جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، غیر مسلم سے کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، مسجد میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، معاملات لین دین میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، نبی کے پیچھے چلا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے اے میرے محبوب، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، مجھے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم،
کیا چس آ گئی، مجھے تیرے رب کی قسم، ہے تو آپ، کوئی اور تو نہیں، وہ دسو کوئی اور ہے؟ آپ ہے نا، وہ کیا کر رہا ہے، مینو تیرے رب دی قسم۔ سبحان اللہ، یہ جب مقام محبت بہت اونچا ہو جائے تو عربی میں اس کو یوں ادا کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ تلمبے والوں کو بتا دے کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنتے میں قبول نہیں کروں گا، جب تک تیرے اوپر تیرا عشق نہیں اختیار کرتے میں قبول نہیں کروں گا۔ اور عاشق کون ہوتا ہے؟ نبی کا عاشق کون ہوتا ہے؟ میری نہ سنو، اپنے نبی دی سنا دینا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے، این بکاں چ لے کے تے منہ تے مل رہے سے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے تے مل رہا ہے، کوئی ہتھاں تے مل رہا ہے، نیچے ایک قطرہ نہیں گرنے دے رہے تھے۔ تو آپ نے ان کی یہ محبت دے کر فرمایا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حبا للہ ولرسولہ، ہم اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایڈا سوکھا عشق نہیں ہوتا، عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تھے راز نہ پھنے۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟ اسی میں ڈھیر ساریاں نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، آپ پہ ہی عاشق رسول، آپ پہ ہی گستاخ رسول، اے عاشق کا گستاخ، اے عاشق کا گستاخ۔ ارے کوئی مسلمان گستاخ نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے، ہاں غافل ہوتا ہے گستاخ نہیں ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے سست ہوتا ہے گستاخ نہیں ہوتا ہے، گرے سے گرا پڑا مسلمان، نافرمانی ہو سکتی ہے گستاخی نہیں ہو سکتی ہے۔ پر میں کیا کروں، میرا ممبر ایسے لوگوں کے حوالے ہے جنہوں نے توپیں کھولی ہوئی ہیں، کفر کے فتوے ٹکے ٹکے لے لو، ٹکے ٹکے کفر دے فتوے لے لو۔ اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا، اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا۔ فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہو گئے ہو رہو، لیکن اپنے اندر رکھو، اپنے فرقے کو بنیان بناؤ اور اسلام کو اپنا کرتا بناؤ۔ دیوبندی ہو دیوبندی رہو، بریلوی ہو بریلوی رہو، سنی ہو سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو، اہل حدیث ہو اہل حدیث رہو، وہابی ہو وہابی ہو، یہ سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کی باتیں مت سنو جو تمہیں پھوڑ کے پھاڑ کے پھر تم اسی پیسے لے کے چلے جائیں۔ کیوں اپنی عقل کے دشمن بن گئے ہو؟ کیوں ایسے لوگوں کو بلاتے ہو جو ان کو پیسے بھی دیتے ہو اور پھر وہ تمہیں توڑ کر پھاڑ کر نفرتوں کی آگ بھڑکا کے چلے جاتے ہیں؟ بھائیو اللہ کے واسطے ڈرو، اپنے نبی کی محنت پہ پانی نہ پھیرو۔ میرے نبی نے تڑپ تڑپ کے امت بنائی، حسین جیسوں کے سر نیزے پہ چڑھوا کے تڑپ امت بنائی، حسن جیسوں کو زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے کر امت بنائی، اپنی معصوم شہزادیوں کو بازاروں میں درباروں میں گھسیٹ کر امت بنائی، اپنے پیڑ پہ پتھر باندھ کے امت بنائی، اپنے صحابہ کے لاشیں تڑپا کے امت بنائی، خود بھوکے رہ کر امت بنائی۔ 2 مہینے میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ نے امت بنائی۔ اور آج کا خطیب، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر فرقے میں ہر مکتب فکر میں اچھے لوگ اور صلح پسند لوگ کافی زیادہ ہیں، لیکن ممبر پر بیٹھنے والے ہیں آگ بھڑکانے والے۔ اللہ کے واسطے اس آگ سے بچو، تم میرے دیس کے لوگ ہو، میں تمہارے ساتھ 2 نمبری بات نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر یہ میرا علاقہ، میرے پیو دی قبر ایتھے، میری ماں دی قبر ایتھے، میرے نانا ایتھے، میری نسلاں ایتھے پئی ہوئی ہیں، میں کیویں تہاڈے نال 2 نمبری گل کراں؟ اللہ دا واسطہ نے مسلمان بن کے رہو۔
مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ ایک دو دے مگر نمازاں پڑھنا چھڑ گئے ہو، وہ اللہ دا واسطہ اے ظلم نہ کرو، اے ظلم نہ کرو، اے ظلم نہ کرو۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے کسی کو کافر کہنا آسان نہیں، کسی کو مشرک کہنا آسان نہیں، کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان نہیں۔ مت ایسی تحریکیں، مت ایسی آوازیں، مت ایسے فتوے دو جس سے امت ٹوٹ جائے اور امت پھٹ جائے اور امت ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، امت پنے پر آؤ، امت پنے پر آؤ، امت پنے پر آؤ۔ جو بھی تمہارا عقیدہ ہے دل میں رکھو، لیکن اوروں کے لیے مسلمان بن کے چولا پہنو، اسلام کا چولا پہنو، اسلام کا چولا پہنو، اسلام کی چادر اوڑھو، اسلام کی چادر اوڑھو، اسلام کی چادر اوڑھو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور میرا نبی قیامت کے دن ساری دنیا کہے گی نفسی نفسی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، اور سلیمان داود باپ بیٹا نفسی نفسی، یحییٰ زکریا نبی پکاریں گے نفسی نفسی، سب کی پکار ہوگی نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اس خوفناک وقت میں ایک آواز سنو گے، یاد رکھ لو آجیدہ دن، یا میری گالوں سے تم یاد آئے گی۔ ایک آواز سنو گے، ایک درد بھری فریاد سنو گے، سب سے انوکھا نوحہ سنو گے، سب سے انوکھا غم سنو گے، سب سے انوکھی درد بھری آہ سنو گے۔ ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ ایک آواز آئے گی امتی امتی۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ ہر کوئی نفسی نفسی آگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ نظریں پھرتے پھرتے ٹکیں گی کس پر؟ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، بن عبداللہ، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حذا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوہ، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اخناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناہد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سرود، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالہ، بن ادریس، بن یرد، بن ملح العیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیز، وبن آدم علیہ السلام۔ میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ میرے نبی کی بات ہے، میری تو ہے نہیں، میری تو زبان چل رہی۔ میں تمہیں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ رسول تسلیم کرے۔ میں آکھا میں پاس ہو گیا تو میرا امتحان لینا والا کہ نہیں یہ فیل ہے تو میرا پاس کھو کھاتے نہیں گیا۔ یہ امتحان لینا وہ بھی تاکہ اب پاس ہو گیا بھائی، مولوی شوکت صاحب پاس ہو گئے، تو امتحان لینے والا میرا رب ہے اور میرا حبیب ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ کہ پھر اس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ جو میرے اور میرے رب کا صحیح عاشق ہوتا ہے وہ ایسے بھاگ والا ہوتا ہے، پھر اس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان سے پیار، وہ ان سے پیار۔ کہا جی کون ہوتا ہے؟ کہ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو لمبا تو روڑ گیا نا سارا۔
تو عبدالحکیم بھی گیا، تو چنو بھی گیا، تو کچا کوہ بھی گیا، تو مخدوم پور بھی گیا، تو مظفر گڑھ بھی گیا، ملتان بھی گیا، کوئی سچا لے آؤ تو صحیح۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ عشق کی پہلی نشانی، عشق کی پہلی نشانی، عشق کی پہلی نشانی، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، او میرے بھائیو، جس قوم میں جھوٹ پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتی، جس قوم میں فراڈ دھوکے بازی پھیلتی وہ ذلیل ہو جاتی۔ دوسری بات، جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنَ، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کرتا، وہ سچا ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ میرے نبی کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا میرا امتی بشر ہے، انسان ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہر ویلے ہو سکتا ہے، لیکن جے میرے نال تھوڑا جا بھی انہوں کوئی تعلق ہے، تھوڑا جا تو دو نہ کرسیں، چاہے ہوئے مدینے دیاں راتاں تے چاہے ہوئے 1439 ہجری دیاں راتاں، 1400 سال دی وتھی آ جاوے یا نبی دا دیدار ہو رہا ہوئے، میرا امت یہ دو کم نہیں کرے گا، ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کدی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کدی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کدی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کدی نہیں دے گا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ دیانتدار ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ پاکستانی تو فیل ہو گئے سارے ہی، میرا دیش تو دھوکے بازی کا بادشاہ ہے، میرا دیش تو جھوٹ کا کالا آسمان ہے۔ اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ رسول کا عاشق ہوتا ہے وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، 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 ہمسائے نال چنگا ورتیندا ہے، چاہے وہ برا ہے چاہے وہ اچھا ہے۔ یہ ہیں عشق رسول کی نشانیاں، انہیں کہتے ہیں عاشق رسول۔ یہ ہیں میرے نبی کی گواہی کے ساتھ عشق رسول والے، ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہے، اور ان کے پیار کو مانتا ہے کہ ہاں واقعی تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے، اس کو خوبصورت بناؤ غلامی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو اللہ کے واسطے، ماں باپ کا برا نہ چاہو، ماں باپ کو ذلیل نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، وہ زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ اتنی سختی نہ کرو کہ وہ تمہارے مقابلے پہ آ جائیں، اولاد کو اتنا بے عزت نہ کرو کہ وہ تمہارے باغی ہو جائیں، اولاد پہ اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگیں۔ کچھ اولادوں کی نافرمانی، کچھ ماں باپ کی شدت، یہ مل کر یہ ہمارے گھروں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اولادیں نافرمان ہیں، قصور ہے ان کا، ماں باپ سختی کرتے ہیں، قصور ہے ان کا۔ ماں باپ محبت دیں، اولاد خدمت دے، ادب دے، آداب دے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جی، نفل نہیں، تہجد نہیں، عشاء فرض نماز، کہ میں کہتا جی اماں جی لبیک یا اماں۔ اپنے ماں باپ زندہ ہیں، جنت بنا لو، مر گئے ہیں صرف دا محرم نہ جایا کرو، سارا سال جایا کرو۔ میرے باپ کو مرے ہوئے 30 سال ہو گئے، جب میں گھر تھوڑا آتا ہوں، لیکن جب میں گھر آتا ہوں میں اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں۔ 30 سال میں ناغہ نہیں ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ میں جب آتا ہوں میرے لیے سارا سال محرم ہے، میرے لیے سارا سال 10 محرم ہے کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں میں اپنے باپ اور ماں کی قبر پہ جاتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ زندہ ہیں
دعا لے لو، اب مر گئے ہیں تو اللہ کے واسطے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے پڑھو اور ان کے لیے قبرستان جاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو تو ان کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، وہ وہاں بیٹھ کے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، یہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی اور وہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی۔ شادی شدہ ہو، بیویوں پہ ظلم نہ کرو، بیویوں کی پٹائی نہ کرو، بیویوں کو گالیاں نہ دو، سسرال سے اچھا سلوک کرو۔ ہمارے ہاں سسرال سے برا سلوک کرنا مردانگی سمجھا جاتا ہے، بڑا مرد صاحب رہنو ابو لائے ہو، مرد نہیں الو کا پٹھا ہے۔ جو تمہیں بیٹی ہاتھ میں پکڑا دے، پھر ایسی بے غیرتی کہ انہی کو بے عزت کرنا۔ بیٹی سے بڑھ کر کوئی جائیداد ہے؟ میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹا دے کے واپس لے لیا۔ آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلے گی بیٹے سے اور میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے میرے ماں باپ ان پہ قربان، حسن حسین کے لیے میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز فرض نماز، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، حضور فوت ہو گئے، کافی لمبا ہو گیا تو پہلی صف والوں نے سر اٹھا کے دیکھا بھئی کیا چکر ہے، کیا دیکھا تو دونوں بھائی حسن حسین نبی کی کمر پہ سوار تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے سجدہ لمبا کیا ہوا ہے۔ سوار بھی قربان جاواں تھے، سواری تے بھی قربان جاواں۔ ایک صحابی قریب تھے، دونوں نے آگے ہاتھ کیا دونوں بچوں کو اتارنے کے لیے، تو میرے نبی سجدے میں تھے، انہوں نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ میرے بچوں کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں ہی اپنے ہاتھ کو یوں کیا، سجدے کچھ نہیں آکھنا، وہ پیچھے ہو گئے۔ جب تک دونوں شہزادے بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب وہ دونوں اتر گئے پھر آپ سجدے سے اٹھے، نماز پوری کرتے ہی سلام پھیرتے ہی دونوں کو اٹھا کے گود میں لیا، پھر کہا بے ابی ہما و امی لا تودوہما، میرے ماں باپ ان پر قربانی نے کچھ نہ کہا۔ جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، خطبہ سننے والے کے لیے بھی دینے والے کے لیے بھی۔ میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے مسجد کے، تو اب آسان بات کیا فرماتے، بھائی یہ میرے بچوں کو اٹھا کے لانا۔ پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے آپ کسی کو فرماتے بھائی میرے بچوں کو اٹھا کے لانا، کسی کو کہہ دیتے، پیچھے مجمع بھرے ہوئے آئی، ایک دم آپ ممبر سے اترے، اتنی تیزی سے اترے کہ صحابہ گھبرا گئے، کیوں ہے کیوں؟ کچھ نہیں بولے، یوں نکلے گولی کی طرح اور مجمع کو چیرا، صحابہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، تو اب تیزی سے گئے اور دونوں بچوں کو اٹھایا۔ اب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق دائیں بائیں سے کرتے تھے۔ حسن سر سے سینے تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، سینے سے پاؤں تک علی کی تصویر تھے۔ حسین سر سے سینے تک علی کی تصویر تھے، سینے سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ تو آپ نے دونوں کو اٹھا کر لا کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر خطبہ دوبارہ شروع فرمایا۔ یہ تھا پیار آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ۔ اپنے گھر کی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی دیکھو، اپنے بچوں سے محبت کرو، ان کو ٹائم دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو اٹھ کے صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے صلح کر دینا، معاف کر دینا۔ اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے اور معافی سے بڑا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مجمع ہے۔ ایک میں درخواست کرتا ہوں، رمضان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، عید کی نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ سر پہ باقی رہتے ہیں۔ اگر ہم سارے مل کے توبہ کر لیں تو ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے جا رہے ہیں۔ تو سارے بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو نا؟ اچھا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر توبہ کے بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ دوبارہ ہم توبہ کریں گے اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا، پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ راڈ ہے نا، راڈ ویندے پہ ہو، راڈ دیکھ رہے ہو، یہ 3-4 جگہ سے ٹوٹ جائے تو اس کو ویلڈ کریں گے اور اوپر ریگ مار کر کے پینٹ کر کے جوڑ دیں گے۔
لیکن جب آپ یہاں سے دیکھو گے اچھا اے بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، ایتھوں بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، یہ نظر آئے گا نا۔ میرا اللہ کہتا ہے تو توبہ توڑ کے لے آ، توبہ کا پیالہ توڑ کے لے آ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ، ارب دفعہ، خرب دفعہ۔ جب تو ایک پیالے کو کروڑوں دفعہ توڑ کے لائے گا تو اس کا تو پرزہ ہو چکا ہوگا، چورا ہو چکا ہوگا، تو کہے گا یا اللہ اے ہر واری ٹوٹ جاندہ ہے تو ہن تا لکھاں واری ٹوٹ چکے ہے، ہن میری توبہ قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی رحمت کا ایسا پینٹ کروں گا کہ اسے بے جوڑ بنا دوں گا، اس میں جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تیرا جوڑ نظر آئے گا، تیرا جوڑ نظر آئے گا، تیرا جوڑ نظر آئے گا، لیکن تیرے رب دا جوڑ اتنا کامل ہوئے گا کہ اے کرامن کاتبین بھی بھلی پہ جاؤں گیا کھنڈ گئے اس تا توبہ توڑی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ اپنی رحمت بتا کہتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا، کوئی کر سکتا اتنے؟ میں تو انہوں مثال دینا، سارے فرشتے اللہ نہ کرے زمین تے آ کے تے کافر ہو جاویں، سارے مسلمان کافر ہو جاویں، سارے کافر پہلے ہی کافر ہیں، سارے جن بھی کافر ہو جاویں اور قیامت تک زندگی لے لیں، فرشتے انسان جنات مل کے اللہ کی نافرمانی کریں، رب ذوالجلال کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا تلم بے دی ہک مائی ہک بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین تو چاہ کے اسمان دی چھت نہ لا دے وے، ساری کائنات اکسی ایک نامراد پکا دوز کی برباد ہو گیا۔ میرا رب کہتا ہے تو ادھی زبان نہ لاکھیں گا نا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دیں، سارے کتھے پہنچے ہیں اسمان تے، کتھے پہنچے ہیں اسمان تے، اور آنکھ ہے کتنا یا اللہ معافی دے، بس یا اللہ معافی دے، یہ بھی نہیں کہ ہائے تو ہو تو رو رہا ہے، صرف ہاں نیت سچی ہے، نیت سچی ہے یا اللہ معافی دے، اللہ جاؤ معاف کیا میرے بندے، مڑ ہو جاوی مڑ آ جاوی مڑ معاف کر دیں۔ تو بھائیو ہم توبہ کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو سارے؟ سب کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ بہت قبول فرمائے۔ اور عید کے بعد جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا کہ یہ دین سیکھنے کا خوبصورت کام ہے، اللہ آپ سب کے آنا قبول فرمائے۔ آپ بڑے دور دور سے آتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اب انشاءاللہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں۔